آج جو ہم نے نماز تراویح میں سوا پارہ سماعت کیا ہے وہ سورہ نساء یعنی چوتھے پاری کے آخری پاؤں سے پانچویں پارے مکمل تک مشتمل تھا۔ آج جو ہماری خلاصے کے لیے منتخب آیات ہیں اس میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے منتخب فرما دیے ہیں۔ یعنی کون سے حصے؟ کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو خود قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ اس کی اولادوں میں، اس کی ماں میں، اس کے والد میں، اس کے خاندان والوں میں کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ لہذا اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے اور نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر وہ نہ بچوں کو دیکھتے تھے نہ خواتین کو دیکھتے تھے اور میراث سے محروم رکھا جاتا تھا عورتوں اور بچوں کو۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کے حصے کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مکمل بیان فرمایا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور کس معاملے پہ کس کا کتنا حصہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا۔ غور سے سماعت کیجیے گا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے اور ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 میں اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1/3 مال دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال دے سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مال دار چھوڑ کر چلے جاؤ تو یہ بہتر ہے کہ اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اسے محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھرے۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی تم کو اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ تم سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باہر نکالو۔ پہلے گھر تو بھرو، اپنے بیوی بچے بھائی بہن گھر والوں کو دو، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باہر نکالو اور لوگوں پر خرچ کرو۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو لہٰذا اپنے گھر میں خرچ کرو یا باہر خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔
لہٰذا قرآن نے سب کے حصے بیان کر دیے ہیں، اس کا علم حاصل کیا جائے، وراثت کا علم ضروری ہے حاصل کرنا، اور اس کے مطابق میت کا مال تقسیم کرنا ضروری اور لازم ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ کوئی گھر کا فرد دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو سننے میں آتی ہے بڑے بھائی نے مال ہڑپ لیا، یا فلانے نے مال ہڑپ لیا، یا دھوکے بازی سے کوئی مال لے گیا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی پکڑ ہے، وارثین فوراً سب کے حصے جتنے بھی ہیں سب کے تقسیم کر دیے جائیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی گھر کے نظام کی درستگی کے لیے فرما رہا ہے کہ گھر کا نظام کیسے درست ہوتا ہے۔ دیکھیے سب کچھ تو قرآن سکھا رہا ہے۔ آج ہم بھاگے بھاگے دنیا میں پھر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر کو بہتر بنا دے، کوئی ہمارے گھر کو بہتر بنا دے۔ آج ہم قرآن کو سنیں تو ہمیں پتہ چلے نا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈ نکالوں۔ وجہ کیا ہے؟ سارا علم قرآن میں ہے اور ہم بھاگ جاتے ہیں، قرآن کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے۔ لہٰذا اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہمیں اٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں چلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، قرآن گھر کو سنوارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، قرآن معاشرے میں آگے بڑھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ لہٰذا کوئی سیکھنے والا تو ہو۔ تو دیکھیے کیا فرمایا گھر کے نظام کی درستگی کے لیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مردوں کو گھر کا سربراہ فرما رہا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اس لیے بھی کہ وہ عورتوں پر خرچ کرتا ہے، سارے معاملات گھر کے دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے نظام کو چلانے کا بہترین طریقہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ فرمایا گیا گھر میں قومیت اور حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت کا اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا وہ انتشار اور افتراق سے وہ گھر نہیں بچ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گھر کا سربراہ مرد کو منتخب کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ کیجیے، سربراہ یہ نہیں کہ وہ ظالم بن جائے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ سربراہ اس لیے منتخب کیا ہے کہ جس جماعت کا جس گھر کا سربراہ نہیں ہوتا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ افتراق کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رہے اس سربراہی کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی بنا دیا جائے، نہیں، نہ ہی یہ تعلق ہے کہ وہ کوئی ظالم بادشاہ بن کے بیٹھ جائے اور نیچے والے اس کے ظلم سے پستے رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ایک راعی ہوتا ہے اور وہ اپنی رعیت کا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ ایسا سربراہ ہے کہ جو نیچے والوں کی ہر مانگ کو پورا کرے گا، یعنی ہر جائز امر ان کے مکمل کرے گا، ان کو سنوارے گا، ان کے معاملات پورے کرے گا، ان کی خواہشات پوری کرے گا، اس لیے اس کو سربراہ منتخب کیا ہے۔ دوسری ہدایت فرمایا اگر عورت اکھڑی مزاج اور نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ یعنی مرد کو سربراہ بنایا ہے، اگر گھر میں کے نیچے کے معاملات بگڑ رہے ہوں تو 3 تدبیریں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اس عورت کو سمجھائے کہ سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نیچے بیوی ہی سمجھ لیں ذرا سے اکھڑ جاتی ہے تو مرد اور دھڑ شروع کر دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن کیا سمجھایا جا رہا ہے قرآن میں کہ اسے اس برے نتائج سے خبردار کیا جائے کہ اس سے ہوگا کیا، گھر خراب ہوگا، معاملات بگڑیں گے، دوسروں کو پتہ چلے گا، باہر گالی گلوچ ہوں گے،
عزت اچھلے گی، اس بات سے ڈرایا جائے، نتائج لے کر بیٹھے تو صحیح، آج مرد بیٹھتا ہی نہیں، چیخنا چلانا یہ سب نے اپنی صفات بنا رکھی ہے، جبکہ اسلام فرماتا ہے کہ اسے اس سرکشی کے معاملات میں سب سے پہلے خبردار کیا جائے۔ نمبر 2 فرمایا واعظ و نصیحت سے اثر کرے، اگر اثر نہ ہو تو چاہیے مرد کو کہ اس سے اپنا بستر الگ کر لے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ جب یہ چند دن تک اس طرح کا معاملہ ہوگا تو گھر کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جب بات ہی نہیں ہوگی تو وہ جو مسئلہ ہوگا وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، دیکھیے گھر سنوارنا قرآن سکھا رہا ہے۔ تیسری بات کیا سمجھائے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی وہ بہت زیادہ سرکشی ہے، بے پرواہی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اب مرد کو چاہیے کہ وہ سختی کرے، ہلکی پھلکی سختی کرنے کی اجازت اسے اسلام نے دی ہے، اتنی حد کے بعد، شروع سے نہیں۔ تو یہ 3 طریقے جب انسان اختیار کرے گا تو گھر سنورے گا، مہکے گا، بڑھے گا اور برکات ہی برکات حاصل ہوگی۔ نہ اس میں چغلے بازیوں کا کہا گیا ہے، ادھر ادھر کے مذاق کرنا شروع کر دینا، ادھر ادھر کی باتیں کر دینا شروع کر دینا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ سیدھا سیدھا طریقہ چلے جو قرآن مجید نے سکھایا ہے، اس سے گھر سنورتا ہے، اس سے گھر بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی منافق اور یہودی کا واقعہ بیان کر رہا ہے، جو کہ مفسرین نے چھٹے رکوع میں، یعنی 5ویں پارے کے چھٹے رکوع کی بعض آیات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق اور یہودی کا مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ یہ ہم اکثر یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن وہ منافق نہ مانا اور وہ اس مقدمے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو سننے شروع ہی کر رہے تھے کہ یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لہٰذا یہ منافق جو نامدار مسلمان تھا میں یہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر میں تشریف لے گئے، حجرے سے تلوار نکالی اور اس کی گردن منافق کی اڑا دی۔ تو یہ اس واقعے کے اندر اس صورت کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے، اس رکوع کے اندر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فیصلے کو واضح کر دیا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف اپنے دلوں میں تنگی بھی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے مان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر لیا اس پر بندے کو عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے واقعات میں سنا، غزوہ احد میں ذرہ سی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، مسلمان کس طریقے سے بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کفار کا دل نہ پھرتا تو وہ سب کو شہید کر دیتے، معاذ اللہ پھر تو مکمل نقصان ہو جاتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے قیامت تک کے کہ اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹا تو وہ اپنی دنیا نہیں سنوار سکتا، اس بات کو مان لیجئے، وہ آخرت کو نہیں پا سکتا، اس بات کو مان لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے بندہ کامیاب ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتباع کے اندر ہو اور وہ پریشان ہو، نہیں، بلکہ جس نے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے ہر معاملے میں، اس کی دنیا میں بھی وہ سرخرو ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس کے قبر بھی اچھے ہیں، اس کے معاملات بھی اچھے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے واضح کر دیا ہر شخص اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے یہی بیان فرما رہا ہے کہ دوستی کے لیے اس سے ہاتھ بڑھاؤ جو اللہ کا محبوب ہو، جو مومن ہو. لہٰذا جب انسان مومن سے دوستی کر لیتا ہے، اچھے دوست بنانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ دوستی اوپر کی طرف بڑھتی ہے، یعنی اوپر کی طرف بڑھتی ہے. انسان اولیاء سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جب اولیاء سے محبت ہوتی ہے تو اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں ایک نیک شخص بن کر سامنے آ جاتا ہے. لہٰذا یہی سبق قرآن بار بار دے رہا ہے کہ حضور کی اتباع، اسی طریقے پر چلو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دکھایا ہے، سمجھایا ہے. لہٰذا جو اس طریقے پر چلے گا وہ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا. آگے آخری بات، آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا عظیم واقعہ بیان فرما رہا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ جس میں ایک شخص نے چوری کے بعد یہودی پر بہتان لگا دیا، یعنی وہ بھی نام نہاد مسلمان تھا، منافق شخص تھا. لہٰذا اس نے چوری کی اور یہودی پر بہتان لگا دیا. اس نے اور اس کے اقربا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چکنی چبڑی باتوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنے کی کوشش کی. قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل منع فرما دیا، اور فرمایا آپ ان دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دوستو یہ واقعہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھ جانے کے قابل ہے. ہوا یہ کہ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ منافق مکہ بھاگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ تو اسے سخت سزا اسی وقت دی جاتی. یہ واقعہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان یعنی وہ منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمانوں کی طرف ہوا، مسلمان کی طرف ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کیا گیا، یعنی واضح اعلان کیا گیا کہ مومن ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ مومن ہونا ہی، یعنی ایک انسان یہ کہہ دے میں مسلمان ہوں اور وہ اس کے بعد چوری بھی کرے، ڈکیتی بھی کرے، لوٹ مار بھی کرے، ہر طرح کے برے کام کرے، تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. یہ بات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھا دی گئی کہ مومن نہیں کہنا ہے گا وہ شخص جو کہہ دے کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں مولا بخشے گا. جیسے آج کل لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں، جی جناب آپ کو یہ نہیں کرنے چاہیے، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے میاں، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہمیں اتنا کہاں پتا ہے دین کے بارے میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا اللہ ایسے نہیں بخشے گا، ایسے انسان مومن نہیں کہلاتا، بلکہ اسے مومنوں والے کام بھی کرنے پڑتے ہیں تب جا کر وہ مومن کہلاتا ہے. دیکھیے نا، ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. پھر وہی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شخص کی مثال بھی وہی دی اور برے شخص کے حوالے سے بھی وہی سمجھایا کہ عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو تو انسان کامیاب ہے، اور عمر لمبی ہو اعمال اچھے نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہے. انسان بنتا اور سنورتا اور کامیاب ہوتا ہی اس وقت ہے جب اعمال اچھے ہوتے ہیں. صرف کلمہ پڑھ لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا اور دنیا کی برائیوں کو اپنے اندر جمع رکھنا
نشانی نہیں ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت واقعہ بیان کر رہے ہیں، بس آخری بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اسی مثال کے تحت، کہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص ایک قبیلے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، جس میں سے ایک شخص چند دنوں بعد ایک جنگ میں شریک ہوا اور وہاں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال اور مزید زندہ رہا اور وہ اپنے بستر پر فوت ہو گیا، وفات ہو گئی اس کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا جو بستر پر مرا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، کمال دیکھیے گا۔ میں نے صبح آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کر دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ وہ جو 1 سال زندہ رہا ہے اس نے اعمال بھی تو مزید کیے ہیں، فرمایا اس نے رمضان بھی تو دیکھا ہے، اس نے رمضان کے روزے بھی تو رکھے ہیں، اس نے 5 وقت کی نمازیں بھی تو پڑھی ہیں، اس نے نوافل بھی تو ادا کیے ہیں، اس نے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی تو کی ہے، تو لہٰذا وہ پہلے جنت میں داخل اسی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اسے مرتبہ شہید سے بلند، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو زندہ رہنے کا اصل مقصد ہمیں تلاش کرنا ہے۔ قرآن ہمیں زندہ رہنے کا اصل، ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اعمال کے ساتھ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه